الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم ناظرین، دا وائس آف قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں سورج کا مقصد روشنی دینا، بادلوں کا مقصد بارش برسانا، گائے بھینس کا مقصد دودھ دینا، مرغی کا مقصد انڈے دینا، بھیڑ کا مقصد اون دینا، دودھ دینا، مدھو مکھی کا مقصد شہد دینا، شہد اکٹھا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہے، کچھ نہ کچھ پرپز رکھا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کا کوئی پرپز نہیں ہوگا، انسان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ انسان کا مقصد بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے یہاں پر رک کے عبادت کو سمجھیں۔ عبادت ورڈ عبد سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلامی کرنا۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک مرے گا نہیں، تب تک کی جو پیریڈ ہوتا ہے پورا لائف کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہوتی ہے۔ غلامی کیسے کریں گے؟ اتنی لمبی غلامی تو سن کے ہمیں بڑا ڈر سا لگ رہا ہے۔ اتنی لمبی غلامی کیسے کریں گے؟ بہت ایزی ہے۔ دیکھیے، ہماری اس پوری کائنات میں ہم دیکھیں گے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ سورج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بادل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جانوروں کا پیدا ہونا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ندیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، پہاڑ ہمارے کنٹرول میں نہیں، دن اور رات کا نکلنا ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کے اوپر بھی اگر غور کریں گے تو ہمارے جسم کے بھی بہت سارے پارٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ بھئی دل ہمارے اپنے آپ چل رہا ہے، کڈنی ہماری اپنے آپ چل رہی ہیں، وٹامنس وغیرہ سب اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، کیلشیم اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ آدھا پارٹ ہماری زندگی کا تو کنٹرول میں ہے اللہ تعالیٰ کے، اور باقی آدھا پارٹ جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جائے، اسی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے، یہ ہماری مکمل غلامی ہو جائے گی۔ سپوز زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم چاہیں اس سے کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو یہ زبان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو یہ زبان کی عبادت ہو جائے گی۔ ہم اپنے دماغ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ دماغ بھی عبادت میں آ جائے گا۔ اسی طرح ہمیں پورے جسم کی عبادت کرنی ہے۔ کاروبار میں بھی اللہ کی غلامی کرنی ہے، ہمیں اسکول کالجز میں بھی اللہ کی غلامی کرنی ہے، بیوی بچوں کی پرورش میں بھی اللہ کی غلامی کرنی ہے، زندگی کے ان سارے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں کمپلسری ہم پر کر دی ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 4 چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کر دی ہیں۔ تو دوستو، جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہے، تو ان 4 چیزوں کا مقصد نہیں رکھا ہوگا؟ بالکل رکھا ہوگا۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں روکتی ہے۔ یعنی نماز کا پرپس کیا ہے؟ آپ پر نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ آپ بے حیائی یعنی بے شرمی کی باتوں سے اور برے کاموں سے آپ رکنا شروع کر دیں۔ یہ نماز کا پرپس ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک تو مقصد ہوتا ہے، اور ایک اس کے مقصد کو پانے کے لیے جو شکل ہم اختیار کرتے ہیں، جسے ظاہری شکل بولتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے۔ آپ کو بامبے جانا ہے تو بامبے جانا آپ کا مقصد ہے، لیکن اس کے لیے آپ اسٹیپس کیا کیا لیں گے، ظاہری شکل کیا اختیار کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ٹکٹ بک کرائیں گے، بیگ پیک کریں گے اور پوری تیاری کریں گے، موسم کے لحاظ سے دیکھیں گے کس طرح کپڑے رکھنے ہیں اور ساری چیزیں یہ، اور پھر اس کے بعد ٹکٹ کرا کے آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور ممبئی اسٹیشن تک پہنچیں گے۔ یہ ظاہری شکل ہے، یہ اسٹیپس ہیں آپ کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ آپ کو گھر کے فرسٹ فلور پہ جانا ہے تو فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھیوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا، تو سیڑھیاں آپ کا اسٹیپس ہیں، مقصد کیا ہے؟ فرسٹ فلور پہ جانا۔ ہر چیز کا ایک تو مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کا ظاہری شکل ہوتی ہے۔ جیسے بھی ہم نے نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچانا۔ اور نماز کے اسٹیپس کیا ہیں؟ نماز کے اسٹیپ ہیں کہ ہم قیام کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں۔ یہ اس کے اسٹیپس ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے نماز کا بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا۔ نماز کے ہم باقی جو اسٹیپس ہیں، رکوع کرنا، سجدے کرنا، ان پر تو ہم بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن نماز کا جو اصل مقصد ہے اس پر فوکس نہیں رکھ پاتے ہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کانفیڈنس سے بتا رہے ہیں کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بے شرمی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری نماز میں ہی کہیں نہ کہیں نسخ ہے، کچھ کمیاں ہیں، تو ہم ظاہری شکل پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور جو اس کا مقصد ہے اس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو نماز کیسے روکتی ہے ہمیں برائیوں سے؟ سپوز ہم کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور امام صاحب نے جو ہے سورہ نور کی 31ویں آیت پڑھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی سے، اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں۔ اب یہ والی آیت سن کر جب ہم باہر جائیں گے بازار میں اور ہمارے سامنے کوئی خاتون آ جائیں گی اور یہ آیت ہماری یاد رہے گی کہ ہم لوگ ابھی پڑھ کر آئے ہیں نماز میں، تو ہماری نگاہیں آٹومیٹکلی نیچے ہو جائیں گی۔ نماز اس طرح سے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ
کہ ہر چیज़ کا ایک تو مقصد ہے اور ایک اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. جیسے فرسٹ فلور پہ جانا ہے، فرسٹ فلور ہمارا مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹیئرس اور سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑے گا. روزے کا ایک مقصد ہے اور روزے کی کچھ ظاہری شکل ہے، کچھ اسٹیپس ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے جس سے پہلے تم سے امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. روزے کا اصل مقصد ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا. تو دوستو تقوی کو بھی ذرا ہم رک کے سمجھیں گے. تقویٰ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہم اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنا شروع کر دیں، اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. تو دوستو یہ روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے تقویٰ؟ فار ایگزامپل آپ جو ہے گھر میں ہیں اور گرمی بہت زیادہ شدید ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ روم میں اکیلے ہیں اور آپ کے پاس فریج بھی ہے اور اس میں ٹھنڈے پانی کی بوتل ہے، لیکن آپ پئیں گے نہیں. کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. روزہ ہمیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. ہم لوگ اکیلے میں بھی چھپ کے بھی جو ہے کوئی برائی نہیں کرتے ہیں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ روزے میں ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. روزے میں ہم کچھ غلط چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. روزے میں ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. روزے میں ہم کچھ غلط نہیں کھا سکتے. روزے میں ہم مووی نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے اوپر، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا ذرا سوچئے کہ اگر تمام انسانوں کے اندر صرف یہی تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، برائیوں سے بچنا شروع کر دیں، تو اس دنیا میں کوئی کرائم رہ جائے گا؟ ذرا سوچئے وہ جو چور جو چوری کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ چوری کرے گا یا رک جائے گا؟ رک جائے گا. اسی طرح کوئی زنا کرنے والا یا کوئی نشہ کرنے والا یا کوئی سود لینے والا یا کوئی رشوت لینے والا، یہ عام طور پر جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کرائم جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. بلاತ್کار کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. چوریاں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح رشوت کہاں سے لی جاتی ہے؟ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ کرائم آٹومیٹکلی کم ہونے شروع ہو جائیں گے. یہی پرپس ہے روزے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے. لیکن دوستو ہم نے بھی یہاں کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے بھی روزے کی جو ظاہری اسٹیپس ہیں یا اس مقصد کو اچیو کرنے کے جو اسٹیپس ہیں انہی پر جو ہے فوکس اپنا گاڑ دیا کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارا مقصد اب کیا بن گیا ہے؟ ہمارا مقصد بن گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رات کو جو ہے تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں اور 3 بجے اٹھ کے سحری کرتے ہیں. یہ ہمارے اسٹیپس ہیں. بس انہی میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. یہ اسٹیپس ہم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس مقصد کو اچیو کر سکیں، اس مقصد تک پہنچ سکیں جس کے لیے ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم برے کاموں سے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیں. یہ ہے تقویٰ. یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، یا پھر ہمارے جو بڑے بوڑھے کچھ ایسے سماج کے اندر آپ دیکھیں گے بچپن سے روزے رکھتے آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری اسٹیپس کو اور وہ جو اسٹیپ ہم پر فرض کیے گئے ہیں بس اسی پر فوکس جما دیا، اسی کو ہی روزہ سمجھ رہے ہیں، اسی کو ہی مقصد سمجھ رہے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک احادیث کے اندر کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والے یا تراویح پڑھنے والے، بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کو رت جگہ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. ذرا غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. یعنی روزے سے صرف بھوک پیاس حاصل نہیں کرنا بلکہ کچھ اور بھی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جانا. یہ مقصد ہے روزے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور دھوکے بازی کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے روزہ رکھنے کے بعد، دھوکے بازی کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں کریں گے. اسی طرح تراویح ہوتی ہیں ہمارے ہاں. تراویح کا بھی کیا مقصد ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جس رب نے ذرا سی مکھی چینٹی اور سب چیزوں کا جب مقصد رکھا ہے، تراویح کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. تراویح کا مقصد یہ ہے کہ قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہم کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ایک دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کلام کو ہم لوگ سمجھ لیں، اس کو سن لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں اور ہمیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں. دوستو قرآن کا بھی مقصد ہے. قرآن بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہے. قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف جن بھوت بھگانے کی اور مکانوں میں اور دکانوں میں برکتیں پیدا کرنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے ہماری زندگی تبدیل کرنا. قرآن ایک گائیڈ بک ہے، قرآن ایک رہبر ہے، قرآن ایک ہدایت ہے ہمارے لیے.
لیکن ہم نے کیا کیا، قرآن کی بھی صرف ظاہری شکل کو ہم نے مقصد سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو صرف عربی میں پڑھ لیں گے اور ہمارا مقصد ادا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک آیت پہ ریسرچ کی اور ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، وہ ایمان لے آئے۔ آج بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، فلاں آیتوں کو دیکھا انہوں نے، اس پہ غور فکر کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ہمارے سامنے تو ہر سال پورا قرآن، ایسا نہیں کہ ایک دو آیت، دو چار آیتیں، پورا کا پورا قرآن ہمارے کانوں سے ہو کر گزرتا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں اس کو، لیکن ہماری زندگی بالکل ایسے کی ایسی ہوتی ہے جیسے تراویح سننے سے پہلے۔ دوستو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ہم ضرور کر رہے ہیں۔ ہم سمجھیں کہ ہم نے ظاہری شکل کو ہی مقصد کیوں بنا لیا۔ دوستو اگر آپ کو سمندر میں موتی لانے ہیں تو ڈبکی لگانی پڑیں گی، اگر اوپر کنارے پہ یا پھر اوپر سطح پر آپ کو موتی نہیں ملیں گے۔ نماز میں بھی اگر آپ کو نماز کے نتیجے اگر آپ کو چاہیے، نماز کے موتی اگر آپ کو چاہیے، تو آپ کو نماز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت کر رہے ہیں، اور نماز کا مقصد جب ہی حاصل ہونا شروع ہوگا۔ اسی طرح روزے کا اصل مقصد جو ہے تقویٰ، تو وہ کب پیدا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں روزے کے موتی آپ کو حاصل ہوں تو آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو وہ موتی مل پائیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی طرح تراویح میں جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس بار ہم تراویح کو جو ہے ضرور سمجھیں گے۔ ہمارے امام صاحب، ہمارے حافظ صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا میسج چھوڑا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن کے موتی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھا کرو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے صرف سورہ بقرہ، ایک سورت قرآن کی جو کافی بڑی سورت ہے، اس کو 10 سالوں میں پورا کیا۔ وہ کیسے پورا کرتے تھے؟ وہ ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، غور فکر کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ جب انہیں لگتا تھا کہ میں نے اس آیت کے 5 حق ادا کر دیے، تب وہ دوسری آیت پر آتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ایک سورہ جو ہے 10 سال میں پوری کی۔ لیکن دوستو ہمارے ہاں تو پوری 114 سورت 3 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جبھی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی بھی، نہ نماز کے اندر اثر آتا ہے، نہ روزے کے اندر اثر آتا ہے، نہ حج کے اندر آتا ہے، نہ زکوٰۃ کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہری شکل کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اس بار ہم کوشش کریں انشاءاللہ ہم ظاہری شکل نہیں بلکہ اس مقصد کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس عبادت کے موتیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم۔ Subscribe now and press the bell icon.